ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم اور شامل نصاب سبق نعت نیشنل بک فاؤنڈیشن کی اردو جماعت ہشتم کی لے کے گلستان اردو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم نعت کے الفاظ معنی، مشقی سوالات کے جوابات اور اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو عزیز طلبہ آئیں سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس بلند اقبال ہیں، جس کے معنی ہے خوش قسمت، بختور۔ امی کے معنی امانت دار ہیں۔ مرد صداقت کے معنی سچا آدمی۔ فاتح عالم کے معنی دنیا کو فتح کرنے والا اور انسان کامل مکمل انسان۔ اور مفکر کے معنی ہے سوچ و بچار کرنے والا، سوچ بچار کرنے والا۔ آمد قرآن، قرآن کا نازل ہونا۔ ظفر کامیابی، ڈنگ طریقہ۔ اہل طائف، طائف کے رہنے والے۔ الفاظ معنی کے بعد آتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلے حوالے سخن عرض کرتے ہیں۔ نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر کا نام صہبا اختر ہے۔ اشعار کی تشریح، شعر نمبر 1 ہے۔ یتیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمینہ کے لال کو دیکھو۔ شعر کی تشریح، تشریح طلب شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور آپ یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بیٹا دیکھنا ہو، سیدہ آمینہ کا بیٹا دیکھیں جو یتیمی کے باوجود اتنے بلند درجے پر پہنچے اور دنیا کے عظیم انسان بنے۔ آپ کی زندگی سب انسانوں کے لیے ایک مثالی زندگی ہے۔ شعر نمبر 2، شعر نمبر 2 ہے۔ امی ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کو دیکھو۔ زیر تشریح شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے امین دیکھنا ہو تو عرب کے اس امانت دار کو مثال بنانا چاہیے جس کو قریش مکہ نے آپ کے امانت داری دیکھتے ہوئے امی کا لقب دیا اور سچ بولنے کی وجہ سے صادق کا لقب دیا۔ حالانکہ قریش مکہ آپ کے سخت مخالف تھے اور دشمن تھے، پھر بھی آپ کی امانت داری اور صداقت پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ شعر نمبر 3، شعر نمبر 3 ہے۔ مفکر ہو تو اس کی فکر کی عنوان کو دیکھو، ہیرا کی خاموشی میں آمد قرآن کو دیکھو۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غور و فکر اور تفکر کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غور و فکر کے منازل طے کر رہا ہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنانا ہوگا۔ کوئی آپ سے بڑھ کر کوئی مفکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر تھی۔ آپ کئی روز غار حرا میں قیام فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کیا گیا، جو ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اب آئیں اس نعت کا مرکزی خیال لکھتے ہیں۔ اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات اور خصوصیات کا ذکر ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز اور افضل بناتی ہیں۔ ان صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا، تفکر کرنا، غار حرا میں قرآن مجید کا نزول، مظلوم ہونے پر اہل طائف کے لیے دعا کرنا اور فاتح عالم ہو کر بھی دشمنوں کو معاف کر دینا شامل ہیں۔ 3 اشعار کی تشریح اور مرکزی خیال کے بعد عزیز طلبہ اب آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ جواب ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اور ان کو درگزر فرمایا۔ جز بے ہے،
شاعر نے نعت میں مفکر کو کیا مشورہ دیا؟ جواب ہے، شاعر نے نعت میں مفکر کو یہ مشورہ دیا کہ اگر تم مفکر ہو تو فکر کے عنوان کو سمجھ، یعنی اس طرح غور و فکر کرو جس طرح آپ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ امی ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، جز نمبر 3 یعنی جیم۔ امی ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، مصرعے کی وضاحت کرے۔ تو جواب ہے، اس مصرعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی نے امین دیکھنا ہے تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، اور جس کے پاس اس کے جانی دشمن بھی امانتیں رکھواتے تھے، کیونکہ وہ آپ کی امانت داری پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ آخری سوال ہے، آمد قرآن سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، آمد قرآن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں قرآن مجید کا نازل ہونا ہے، کہ جو کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو عزیز طلبہ، اشعار کی تشریح، مرکزی خیال، الفاظ معنی اور مختصر سوالات کے جوابات بیان کیے گئے، جوابات دیے گئے سوالات کے۔ اسی طرح کے اور ویڈیوز سے اگر استفادہ ہونا ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ رہیے، اور اگر ابھی تک دیکھا ہے اور سبسکرائب نہیں ہوا ہے آپ کی طرف سے تو ایک کلک کریں، سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔